اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ رزق حلال کا تلاش کرنا بھی فرض ہے. جیسے فرمایا کہ روزہ رکھنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، صاحب استطاعت کو زکات دینا فرض ہے، صاحب استطاعت پہ بیت اللہ کی حاضری کے لیے جانا فرض ہے. تو فرمایا کہ اسی طریقے سے مسلمان کے اوپر رزق حلال کا تلاش کرنا بھی فرض ہے. آج دیکھیں ہم اپنے بچوں کا رشتہ کرتے ہیں، بچہ ہو بچی، جب ہم کسی گھر بات چلاتے ہیں تو ابھی ہماری بات فائنل نہیں ہوتی، دونوں پر دینے والا بھی لینے والا بھی ایک دوسرے کے گھر والوں کے آس پاس رہنے والے لوگوں سے معلومات لیتا ہے، چھان بین کرتا ہے کیا یہ گھر ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کے رشتہ داروں سے معلومات لیتا ہے، اس کے ہمسائیوں سے، اس کے گاؤں والوں سے پتہ کرتا ہے کہ میں فلاں گھر کے اندر اپنے بچی کا یا بچے کا رشتہ کر رہا ہوں، یہ تو بتاؤ کہ یہ گھر کیسا ہے. لیکن آج ہم نے اس چیز کو اتنے جانچ کر کھایا نہیں کہ جو رزق ہمارے سامنے آیا ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. یا جو چیز ہم بازار سے خرید رہے ہیں کیا یہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے. یا جو پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں، جو پیسہ ہمارے پاس آیا ہے، کیا اگر ہم نے کبھی یہ غور کیا کہ یہ پیسہ جو ہم نے کمایا ہے یہ حلال کا کمایا ہے یا حرام کا ہے. لیکن آج تک اس چیز کے بارے میں ہم نے غور فکر نہیں کی، بلکہ رب ذوالجلال نے بار بار ہمیں یہ حکم دیا. آگے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من، بلکہ فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. رب نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال آپس کے اندر ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، ناحق نہ کھاؤ. لیکن آج ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں، ایک دوسرے کا مال ناحق ذریعے سے ہم صرف کھا ہی نہیں رہے بلکہ ہڑپ کر رہے ہیں. بھائی بھائی کا مال کھایا جا رہا ہے، بھائی بہن کا مال کھا رہا ہے. باپ جان بوجھ کر شریعت کا مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود باپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا حق اپنے بیٹوں کو دے رہا ہے، یا اپنے بیٹوں میں سے ایک کا حق دوسرے کو دے رہا ہے. تو جب ہم ایسا خود کریں گے، اپنی اولاد کے سامنے کریں گے، تو پھر ہماری اولاد ہم سے کون سا سبق حاصل کرے گی. تو اسی متعلق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا يحب الا طیبا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ قبول بھی پاک کرتا. تو جب ہم پاک چیز، حلال چیز، شکوک و شبہات سے مبرہ چیز رب کی رضا کے لیے کسی بھی نیک کام کے اندر اس کو خرچ کریں گے تو پھر پروردگار ہمارا وہ خرچ کیا اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول بھی فرمائے گا، اور اس کا اجر و ثواب اس دنیا کے اندر بھی اور یوم آخرت کے اندر بھی ہمیں عطا فرمائے گا. لیکن اس سے کہ اکثر یہ ہوتا کہ جب ہمارے پاس کچھ ہوتا ہے، چاہے وہ عہدہ سرکاری
शोबे का हो या प्राइवेट शोबे का हो, तो हम फिर उस ओहदे से नाजायज फायदा उठाते हुए, दूसरों के मजबूरियों से फायदा उठाते हुए हलाल और हराम की तमीज़ों पर से पुष्ट डालकर माल जमा करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे देख कि अगर हम में से कोई भी यूनियन का सेक्रेटरी हो, अगर कोई अपने बच्चे का नाम इंदराज कराने के लिए जाए तो 101 चीज हमें सुनाकर, डरा धमका कर, जब पैसे का मुतालबा किया जाता है, हम पैसा देने के लिए तैयार होते हैं, तो आगे से फिर वो सारे कानून मिलिया में हो जाते हैं। 1000 2000 से हम अपनी सरकारी महकमे से मिलने वाली तनख्वाह 40-50 हजार को हराम कर देते हैं। तो जब उसके अंदर 40,000 के अंदर 2,000 हराम का शामिल हुआ, और फिर हमने क्या किया कि उस 40-42,000 में से 2-2,000 4-4,000 जोड़कर रखा, और जब 2, 4, 5, 10 लाख रुपया जमा किया और हमने ये सोचा कि अब मेरे पास इतनी रकम है मैं हज करके आऊं, तो बताओ कि क्या मसला वो हज का सफर करना, बैतुल्लाह का तवाफ करना, सफा मरवा की दौड़ लगाना, अरफात और मुज़दलिफे के अंदर क़ियाम करना, शैतान को कंकड़ियां मारना और वहां से आबे ज़मज़म खरीद कर पाकिस्तान के अंदर लाना, या और तबर्रुकात वहां से यहाँ लाना, क्या ये हमारा सब का सब जायज होगा या नाजायज होगा? क्योंकि जब उसके अंदर हराम शामिल होगा, और ये 98% हमारे किसी भी शोबे के अंदर होता है, तो 98% हमारे हज़रात ऐसा करते हैं। और जब रिटायर हो जाती है फिर क्या होता है? रिटायर होने के बाद दाढ़ी सजाई, सुन्नत रसूल मुंह पे रखी, और फिर सबसे पहले मस्जिद के अंदर भी आना शुरू हो जाता है। और फिर यहाँ जिम्मेदारी क्या लेती है? जब मस्जिद के अंदर आती है तो जिम्मेदारी ये लेती है कि पंखे चलाने भी है, बंद भी करना है। लेकिन आकर मस्जिद के अंदर ये जिम्मेदारी हमने कबूल नहीं की कि मस्जिद की सफाई भी करनी है, मस्जिद के अंदर झाड़ू भी लगाना है, मस्जिद के अंदर पानी का इंतजाम खराब है तो उसको भी ठीक करना है, मस्जिद की कोई और जरूरत है तो उसको भी पूरा करना है। लेकिन आज तक कमोबेश तालिब इल्मी के दौर से लेकर अब तक 5-6 मसाजिद के अंदर खिदमत का मौका मिला, लेकिन अजान के लिए लड़ते देखा है, तकबीर के लिए लड़ते देखा है कि कोई कहता है कि मैंने तकबीर पढ़नी है, कोई ये कहता है कि मैंने अजान देनी है, लेकिन आज तक मस्जिद की सफाई के लिए किसी को लड़ते नहीं। तो फिर भी यानी कि बज़ाहिर हमने एक अमल करने के लिए मस्जिद के अंदर आ रहे, लेकिन उसके अंदर भी हमारी खुद गर्जी फिर भी हमारे दिल के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर, हमारे नीयत के अंदर फिर मौजूद है। अगर हम सब कुछ मिलिया बैठ करके आए होते तो फिर इस चीज से हम ना कतराते। अगरचे मुझे जूती वाली जगह पे भी झाड़ू मारना पड़ता है तो मैं मारूंगा, अगर मस्जिद की लैट्रिन मुझे साफ करनी पड़ती है तो मैं करूंगा, लेकिन वहां हम अपने लिए अल्लाह की इज्जत का सवाल उठाते हैं। लेकिन इधर एक मस्जिद के अंदर पहले आया और ये नियत लेकर आया कि मैंने अज़ान पढ़नी है, मैंने तकबीर पढ़नी है, लेकिन हम उसको पीछे करते हैं खुद आगे को, तो क्या यहाँ ये हक तलफी नहीं हो रही होती? लेकिन यहाँ ये हक तलफी हमें नजर नहीं आती। तो जब हक तलफी नजर नहीं आती, हक तलफी करते हैं, तो घर से चलने वाला हमारा सफर मस्जिद तक जब खत्म होता है या फिर मस्जिद से घर तक फिर जाता है, जितने कदम लगते हैं हमें एक एक कदम के बदले कोई नेकी, कोई सवाब नहीं मिलता। तो एक और हदीस के अंदर रहमत वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नह
اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا حرام کی روزی پہ پلنے والا، حرام پہ پلنے والا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اب بچہ پیدا ہوا، اس کو نہیں معلوم کہ جو مجھے دودھ پلایا جا رہا ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، جو مجھے غذا دی جا رہی ہے بچے کو نہیں معلوم کہ یہ میری حلال کی ہے یا حرام کی ہے۔ سنے بلوغت تک بچوں کو نہیں معلوم کہ ہمیں جو روزی دی جا رہی ہے، ہمیں جو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، ہماری جو بھی ضروریات پوری کی جا رہی ہیں، سنے بلوغت تک بچوں کو معلوم نہیں کہ یہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جو حرام پہ پل رہا ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو غور کرو کہ جس کو پتا نہیں کہ میں جو کھا رہا ہوں، میں جو پہن رہا ہوں، میری جو ضرورت پوری کی جا رہی ہے وہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے، تو جس کو پتا نہیں وہ تو جہنم کے اندر جائے گا۔ تو جس کو پتا ہے کہ میں اپنے بچے کو حرام کھلا رہا ہوں، اپنے بچے کو حرام پہنا رہا ہوں، اپنے بچے کی ضروریات حرام سے پوری کر رہا ہوں، تو بتاؤ کہ اس کا ٹھکانہ میں کہاں؟ جو جان بوجھ کر ایسا کرتا رہا، پتا بھی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی مستری کے ساتھ مزدوری کرے، 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتی ہے، تو ان 8 گھنٹوں کے دوران جب وہ ڈنڈی مارے گا، پیشاب کا بہانہ بنا کر 2 گھنٹے وہ غائب رہے گا، یا سگریٹ کا بہانہ بنا کر 10 20 منٹ وہ سگریٹ کے بہانے بیٹھا رہے گا، تو جب شام کو مالک کے مکان یہ کہے کہ وہ نوٹ کرے کہ کتنے منٹ اس بندے نے ان 8 گھنٹوں میں سے کام نہیں کیا، تو وہ 1000 یا 1100 یا 1200 8 گھنٹوں کے اوپر تقسیم کر کے 1 گھنٹے کے پیسے بنا کر ان کو منٹوں میں تقسیم کر کے اگر اس نے آدھا گھنٹہ کام نہیں کیا تو وہ آدھے گھنٹے کے پیسے نکالے تو پھر چیختے ہیں کہ ہماری تو خون پسینے کی گواہی تھی، ہمیں نہیں ملی، ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ لیکن اس وقت یہ زیادتی نظر نہیں آئی کہ 2-4 منٹ کے اندر میں نے سگریٹ پی لینی تھی، 20 منٹ لگا کر آیا ہوں، 10 منٹ کے اندر میں نے اپنی قضائے حاجت پوری کر لینی تھی، آدھا گھنٹہ لگا کر آیا ہوں۔ اس وقت ہمیں زیادتی معلوم نہیں ہوگی۔ اگر مالک کے مکان دیہڑی پوری بھی دے دے لیکن ہمارا دل تو ہمیں ملامت کر رہا ہے، دل کے اندر بھی، اور اس عوام کو ساتھ محنت مزدوری کرنے والوں کو بتاتے بھی ہیں کہ دیکھا ہے کہ میں نے آج کام 6 گھنٹے کیا، مالک کے مکان کو ایسا چونا لگایا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ٹھیک ہے مکان کے مالک کو تم نے چونا لگا دیا ہے، لیکن یہ ویڈیو بن رہی ہے، تحریر ہو رہا ہے کہ 1 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پورا گھنٹہ تم نے جو ٹائم ضائع کیا ہے، اگرچہ مالک کے مکان دیکھ کر خاموش ہو رہا ہے لیکن کرام کاتبین ہی ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں۔ میدان حشر کے اندر یہ کیا بھرا سارا آنکھوں کے سامنے آئے، تو جب رب ذوالجلال ہم سے پوچھے گا کہ اب بتا کہ محنت مزدوری کرنے والوں کو تو یہ ساتھ والوں کو بتاتا تھا کہ میں نے تو مکان کے مالک کو چونا لگایا ہے، میں نے ٹھیکیدار کو چونا لگایا ہے، اس کو پتہ نہیں چلا، اب بتا کہ اب کس کو چونا لگایا ہے۔ لیکن کسی کے ساتھ نہیں، ہم اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کسی کا برا نہیں اپنا برا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایک اور حدیث کے اندر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اشترى ثوبا بعشرة دراهم حرام، تاجدار مدینہ نے فرمایا اگر کوئی 10 روپے کے بدلے ایک کپڑا خرید کر آیا، ایک رومال خریدا ہے، ایک ٹوپی سر پہ رکھنے کے لیے خریدی ہے کہ نماز پڑھوں گا،
تو فرمایا کہ ان 10 درہم کے اندر 10 روپے کے اندر 1 روپیہ حرام ہوگا، 9 حلال کے تھے۔ تو رحمت اللہ علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ نام یقب اللہ تعالی لہو صلاۃ ما دام علیہ۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ جب تک وہ کپڑا استعمال کرتا رہے گا، وہ کپڑا پہن کر، وہ ٹوپی سر پہ سجا کر، وہ رومال سر پہ باندھ کر، جب تک وہ اس کپڑے سے نماز پڑھتا رہے گا تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں کرے گا۔ تو آپ دیکھو کہ جب ہم 10 روپے کے بدلے میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر ایک ٹوپی خریدتے ہیں جالی والی، ظاہر وہ ٹوپی نے کم بیش 1-2 سال تو ہمارے سر پہ رہے۔ اگر کوئی ٹوپی پہن کر ہم 2 سال کی نمازیں پڑھتے ہیں جس کے اندر تہجد بھی شامل ہے، روزہ رکھنا بھی شامل ہے، جس